معاشی بحران ٹھیک ہونے سے پہلے مزید بدتر ہوگا، سری لنکن وزیر اعظم کا انتباہ۔ بی بی سی جنوبی ایشیا کو دیکھنے والی صحافی رجنی ودیا ناتھن کے مطابق سری لنکا کے نئے وزیر اعظم انیل وکرما سنگھے نے بی بی سی کو بتایا کہ ملک میں بدحالی اور بدامنی کو جنم دینے والا معاشی بحران ٹھیک ہونے سے پہلے مزید بدتر ہوگا۔ سری لنکا کو ایندھن کی قلت اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سامنا ہے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کچھ سری لنکن شہری ایک وقت کا کھانا چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ حکومت نے جس طرح سے بحران سے نمٹنے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے عوام میں شدید غصہ پایا جاتا ہے اور یہی چیز پرتشدد مظاہروں کا باعث بنی۔ مظاہروں کو کم کرنے کے لیے اپوزیشن رکن رنیل وکرما سنگھے کو نیا وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ وہ چھٹی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں وکرما سنگھے نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ یقینی بنائیں گے کہ سری لنکا میں رہنے والے خاندان دن میں 3 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ دنیا سے مزید مالی مدد کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم خوراک حاصل کر لیں گے اور بھوک ختم ہو جائے گی۔ نئے وزیر اعظم کے مطابق سری لنکا کی معیشت برباد ہو چکی ہے، تاہم سری لنکن عوام کے لیے ان کا پیغام تھا کہ صبر کریں، میں چیزوں کو واپس پہلے والی صورتحال پر لے آؤں گا۔ صدر گوتابایا راجاپکسے نے جمعرات کو وکرما سنگھے سے حلف لیا۔ زیادہ تر لوگ ان کے وزیر اعظم بننے سے کوئی خاص خوش نہیں، کیونکہ انہیں راجاپاکسے خاندان کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اپنے انٹرویو میں وکرما سنگھے نے کہا کہ وہ صدر راجاپاکسے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے جذبات سے اتفاق کرتے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ الزام لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں یہاں لوگوں کے حالات بہتر بنانے آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے مزید کہا کہ وہ راجاپاکسے حکومت کی تمام پالیسیوں کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 سال کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جو کچھ بھی ہم آپ سے ادھار لیں گے وہ واپس کر دیں گے۔ ملک کی حالت بہتر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم ایشیا کی سب سے بڑی اور پرانی جمہوریت سری لنکا کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ خوراک، ادویات اور ایندھن ختم ہو چکے ہیں یا انہیں خریدنا استطاعت سے باہر ہو چکا ہے۔ پیٹرول اسٹیشنز پر ٹینک بھرنے کے انتظار میں کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سن 1948 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے یہ اس جزیرہ نما ملک میں آنے والا یہ بدترین معاشی بحران ہے۔ ایک 68 برس کی خاتون نے دارالحکومت کولمبو میں خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ ہمارے پاس مٹی کا تیل نہیں، پیٹرول نہیں، ڈیزل نہیں، کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں اور ہمارے پاس لکڑیوں سے جلنے والے چولہے تک نہیں۔ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ ہم ایسے حالات میں کیسے گزارا کریں؟ سری لنکا کی معاشی پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ جہاں کووڈ کی وبا نے معیشت کو نقصان پہنچایا، وہیں سن 2019 کے چرچ بم دھماکوں سے سیاحت کو بھی نقصان پہنچا، لیکن ماہرین بد انتظامی کو بھی معاشی بدحالی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ سری لنکا کے بارے میں کچھ باتیں۔ سری لنکا جنوبی انڈیا سے دور ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ اس نے سن 1948 میں برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی۔ یہاں 3 نسلی گروہ آباد ہیں، جن میں سنہالی، تامل اور مسلمان شامل ہیں، جو ملک کے 22 ملین آبادی کا 99% ہیں۔ برسوں سے ایک ہی خاندان یہاں برسر اقتدار چلا آ رہا ہے۔ سن 2009 میں مہندا راجاپکسے سنہالی اکثریت میں اس وقت ایک ہیرو بن گئے جب ان کی حکومت نے برسوں کی تلخ اور خون ریز خانہ جنگی کے بعد تامل علیحدگی پسند باغیوں کو شکست دی۔ ان کے بھائی گوتابایا، جو اس وقت وزیر دفاع تھے، اب صدر ہیں۔ معاشی بحران نے سڑکوں پر ہنگامے برپا کر رکھے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور ایندھن کی قلت ہے۔ بجلی کا بحران ہے، عام لوگ غصے میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور بہت سے لوگ اس صورتحال کے لیے راجاپاکسے خاندان اور ان کی حکومت کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ یاد رہے، اس سے قبل سری لنکا میں مشتعل مظاہرین نے حکومت کے حامیوں سے پرتشدد جھڑپوں کے بعد حکمران راجاپکسے خاندان اور متعدد اراکین اسمبلی کے مکانات کو نظر آتش کر دیا تھا۔ سری لنکا میں معاشی بحران کی وجہ سے شروع ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں وزیر اعظم مہندا راجاپکسے نے پیر کو استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تشدد کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ سری لنکا فوج نے تصدیق کی ہے کہ صدر کے بڑے بھائی اور خود 2 مرتبہ صدر رہنے والے مہندا راجاپکسے ملک کے شمال مشرق میں حفاظت کی غرض سے ایک بحری اڈے پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ملک گیر کرفیو کے باوجود مختلف شہروں میں آتش گیر مادے سے حملے جاری ہیں اور کولمبو کے قریب دکانوں اور سابق وزیر اعظم مہندا راجاپکسے کے بیٹے کی ایک نجی تفریح گاہ کو نذر آتش کر دیا گیا۔ حکومت مخالف مظاہرین نے مہندا راجاپکسے کی سرکاری رہائش گاہ کا محاصرہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ بھیڑ سے جاری بدامنی کے واقعات میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور تقریباً 200 زخمی ہو چکی ہیں۔ حزب اختلاف کے سیاستدانوں نے خبردار کیا ہے کہ فوج کو اقتدار پر قبضہ کرنے کا بہانہ دینے کے لیے تشدد کے واقعات کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ سڑکوں پر بختر بند گاڑیوں
گاڑیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں فوجیوں کی موجودگی سے بھی ممکنہ بغاوت کی افواہوں کو ہوا ملی ہے، تاہم فوج نے اس بات کی تردید کی تھی۔ سیکرٹری دفاع کمل گنا رتنے نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جب ملک میں خطرناک صورتحال ہوتی ہے تو فوج کو اس سے نمٹنے کے لیے اختیارات دیے جاتے ہیں، تبھی یہ مت سوچیں کہ ہم اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ سری لنکا میں سنگین مالی اور معاشی صورتحال کی وجہ سے کئی ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سری لنکن روپے کی قدر بہت گر چکی ہے اور خوراک، ایندھن اور طبی سامان جیسی بنیادی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ پیر اور منگل کی رات سب سے زیادہ تباہی دارالحکومت کولمبو کے شمال میں ہوئی، جہاں حریف گروپوں نے نیگومبو قصبے میں دکانوں کو آگ لگا دی۔ پیر کی رات کو ہجوم نے سیاستدانوں کے 50 سے زائد مکانات جلا دیے، جبکہ ملک کے جنوب میں ان کی روایتی مرکز ہمبٹوٹا میں راجہ پکشے خاندان کے لیے وقف ایک متنازع میوزیم کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔